بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ سوگ اور جو جشن ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ سوگ اس کو کہتے ہیں جو غم کے بعد ہوتا ہے، اور جشن وہ ہوتا ہے جو خوشی کے بعد ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ہمارے لیے جشن کا سما رکھتی ہے، کیونکہ حضور ہیں تو ساری کائنات ہے۔ اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہیں تو پھر اس کا سوگ ہے، لیکن قرآن ان کو کہتا ہے کہ وہ شاہد بھی ہیں، وہ مبشر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں۔ سوگ پھر اس کا ہوتا ہے جو آیا اور چلا گیا۔ ہمارے آقا تو ہمارے درمیان موجود ہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ کے الفاظ ہیں قرآن مجید۔ ہمارے آقا تو اس وقت بھی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ جبریل امین کی جب عمر مبارک کا سوال کیا تو ان کو جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّ أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میں تو اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تھا بھی نہیں تھا۔ آقا اس وقت بھی موجود تھے، آقا آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میلاد کون کرتا ہے؟ میلاد وہ کرتا ہے جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی پڑوس میں بچہ پیدا ہو اور میں اپنے گھر میں خوشی بناؤں تو میرا پھر اس پڑوسی کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشی ہماری ہو اور سیلیبریٹ کوئی اور کرے؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میلاد وہ کرتے ہیں جن کا حضور کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے تمام دلائل سے بالا تر ہو کر حضور کی جو ولادت ہے اس کی خوشی کرنی چاہیے، اس کے لیے جس قدر آپ اہتمام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر سال میلاد پاک کی خوشی میں ضیافت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ایک سال ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ضیافت نہ کر سکے، لیکن کچھ چنے تھے ان کے پاس، وہ انہوں نے محبت رسول میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں انہوں نے وہی چنے حضور کی میلاد کے لیے تقسیم فرما دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تحائف کے ذخیرے ہیں، ان میں سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چنگیر جس میں میں نے چنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے، وہ ان تحفوں میں وہ چنے بھی پڑے۔ حضرت جی وقار ایسے دلائل بے شمار ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں۔ اس لیے اپنا جو تعلق ہے اس کو حضور کے ساتھ مضبوط کیجئے، حضور کے ساتھ اس تعلق کو استوار کیجئے، اور قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی کی محبت کو دیکھ کر اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔